سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے، بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے، حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، کس طرح سیٹ ہے؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بیچتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا اصل جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، اسلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے،
اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو. حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے. اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا. فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے. اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی. کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے. نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی. ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو. کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے. تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں. یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے. تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا. وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا. اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا. تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں. یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا. کہا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں. امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا. یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا. فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں. ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں. تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے، آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا۔ آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے، تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں، تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ۔ وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے۔ تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ اللہ کی بڑا ہے جی بھائی، مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر، السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں، بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے، اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا تھا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ
اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا، اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ ابا جی اتنا جلال کس بات کا؟ سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا، اور پھر میں اسے دروں سے مارتا،
حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے۔ اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرانا رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، یہ لگتے ہی نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں، صاف کہو، کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا۔ پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی، نے کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے، کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا۔ کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا،
पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में। यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफ़ा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई, सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं। रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी, फरमाया चल आधी तू खा, आधी मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। फरमाया बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा। रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई, जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाएं, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया, दुनिया ही दुनिया, दौलत ही दौलत, हर आदमी दौलत के तराजू में तुलने लगा है। अब तो कलेजा फटता है, अब तो लोग पूछते हैं, और मैं कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूँ, आजमाइश में आ जाता हूँ। लोग कहते हैं जनाब आपसे कुछ कुरान की आयत सुननी है, आप कितने पैसे लेंगे? कुछ हदीसें सुननी है, क्या उसका मुआवजा होगा? आपसे उस नबी का नाम सुनना है जिसका आप खाते हैं, जिसके नाम पर आपने इज्जतें ली हैं, उनका नाम सुनना है, आपका रेट कितना, आप कितने में बेचेंगे? वो नात जो ग़िज़ा है वो कितने में बिकेगी? जब दुनियादारी का ये अशर हो जाए कि वो रसूल अगर उनका नाम ना रहे तो हमारी सांसें ही ना चले, उनका नाम भी जब इस तरह कमर्शियल करके लिया जाए और इस तरह वो चीज़ें भी रेट में आ जाएं, तो भाई इससे बड़ी और दुनियादारी क्या होगी? मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को महबूब नहीं रखा, कारी नहीं बनाया, माहौल ही नहीं बनाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 450 साल उम्र, कितनी? 450 नहीं, मैंने कहा 450 साल हजरत ईसा ने शादी नहीं की, गाड़ी नहीं बनाया, एक प्याला होता था पानी पीने का और एक तकिया होता था। एक दिन एक बंदे को देखा कि वो बाजू का तकिया बना के सो रहा है, तो हजरत ईसा ने वो तकिया भी खैरात कर दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चल जाएगा। एक प्याला था पानी पीने का, एक दिन देखा एक आदमी चुल्लू में पानी पी रहा, तो वो प्याला भी अल्लाह के रास्ते में दे दिया, कहने लगे इसके बगैर भी काम चलता है। किसी ने कहा निकाह क्यों नहीं करते, घर क्यों नहीं बसाते? तो फरमाने लगे 450 साल तो उम्र है, अल्लाह को राजी करूं कि घर बसाऊं, सजदे करूं या मैं दुनियादारी करूं? भाई इस्लाम ने आपके लिए सहूलत कर दी, मेरे लिए आसानी कर दी कि तेरा बच्चे पालना भी इबादत है, तेरा घर बार चलाना भी दीनदारी है, लेकिन मकसूद ना उसको बना, उसको मकसूद ना बना, दुनियादारी में इतना उलझना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है, अभी चंद साल हुए मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी अलैहि रहमा ने पर्दा किया, विफाकी वजीर रहा वो शख्स, जमाना बिताया, पाकिस्तान की मैली सियासत के अंदर रह के वक्त गुजारा, लेकिन जब उनका जनाजा उठा तो उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि कफन का कपड़ा भी खरीदा जा सके, कफन के कपड़े का भी पैसा नहीं था। ओ भाई ये लोग हैं यार, विफाकी दर्जे का शख्स हो के गुजरे और वजारतें उसके आगे पीछे भागे, और हर इलेक्शन में वो बंदा एमएनए की सीट जीत जाए, और फिर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो, ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफ़ा का फकीर हूँ, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना हो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो,
میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا. اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ. اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے, اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے, سوائے دنیا دار, خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا, تصوف کا, وہ بھی سارا اسی. حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے. محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا, کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. گفٹ پہلے لے گیا. میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں, بابا دعا صحیح کر دے گا. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا. میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا. حضرت اب کیا کر رہے ہیں, جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے. تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. ایک جمعے دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا. حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو. فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ, بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے. تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب. بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں, بندہ یہ کیا ہو گیا, جوں دیکھ دھیان سے. تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا. تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں. تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنا. تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا. کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے. جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا, اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا. جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے, ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے, جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں, انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے, اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا. کو معمولی لوگ ہوتے ہیں. غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے. یہ تگڑے لوگ وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں. تے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں. یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے, پردوں میں چھپے رہتے ہیں, ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں. محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا, اس کی مدد کرنا. کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے. تو کہنے لگے بادشاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے. تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا, چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی. حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی, گھٹنوں میں درد ہے. تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی, لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا, آدھا خشک ٹکڑا اور پانی کا پیالہ. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ, جب نگلنا چاہ تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں. کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا. تو کہتے ہیں حضرت نے 2 شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی. کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا, تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی. اٹھ اور نکل, اللہ خیر کرے. کہتے میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں, یہ رب کریم کا بندہ ہے. کہتے اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا, اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس, تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا. مجھے سواری تک چھوڑنے گئے تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا, اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز. فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا, تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا. اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں, یہ رب کا بندہ ہے. تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ. یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے, بے سرور زندگی, کسی کا پیار نہیں رہتا. غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں, ہم سے نہیں غریب پالے جاتے, کمائے محنت کرے کھائے. پھر لوگ دھتکارتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے, اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے. اس کو مقصود نہ بناؤ, اس کو مقصود خدا کی ذات, اللہ کی ذات, فکر آخرت, قرآن سینے سے رہے, اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام. باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں. یہ دنیا مقصد بن گئی
تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہیں قبریں دیکھ لیں۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی۔ اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ، جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو۔ اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔